شہید ساز۔ میں گجرات کاٹھیاواڑ کا رہنے والا ہوں، ذات کا بنیا ہوں۔ پچھلے برس جب تقسیم ہندوستان پر ٹنٹا ہوا تو میں بالکل بیکار تھا۔ معاف کیجیے گا میں نے لفظ ٹنٹا استعمال کیا، مگر اس کا کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ اردو زبان میں باہر کے الفاظ آنے ہی چاہیے، چاہے وہ گجراتی ہی کیوں نہ ہو۔ جی ہاں، میں بالکل بیکار تھا، لیکن کوکین کا تھوڑا سا کاروبار چل رہا تھا جس سے کچھ آمدن کی ضرورت ہو جاتی تھی۔ جب بٹوارہ ہوا اور ادھر کے آدمی ادھر اور ادھر کے آدمی ادھر ہزاروں کی تعداد میں آنے جانے لگے تو میں نے سوچا چلو پاکستان چلیں، کوکین کا نہ صحیح کوئی اور کاروبار شروع کر دوں گا۔ چنانچہ وہاں سے چل پڑا اور راستے میں مختلف قسم کے چھوٹے چھوٹے دھندے کرتا پاکستان پہنچ گیا۔ میں تو چلا ہی اس نیت سے تھا کہ کوئی موٹا کاروبار کروں گا۔ چنانچہ پاکستان پہنچتے ہی میں نے حالات کو اچھی طرح جانچا اور الاٹمنٹوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ سکہ پالش مجھے آتا ہی تھا، چکنی چپڑی باتیں کی، ایک دو آدمیوں کے ساتھ یارانہ گانٹھا اور ایک چھوٹا سا مکان الاٹ کرا لیا۔ اس سے کافی منافع ہوا تو میں مختلف شہروں میں پھر کر مکان اور دکانیں الاٹ کرانے کا دھندا کرانے لگا۔ کام کوئی بھی ہو، انسان کو محنت کرنا پڑتی ہے۔ مجھے بھی چنانچہ الاٹمنٹوں کے سلسلے میں کافی تگ و دو کرنا پڑی۔ کسی کی مسکا لگایا، کسی کی مٹھی گرم کی، کسی کو کھانے کی دعوت دی، کسی کو ناچ رنگ کی۔ غرضے کے بے شمار بکھیڑے تھے، دن بھر خاک چھانتا، بڑی بڑی کوٹھیوں کے پھیرے کرتا اور شہر کا چپا چپا دیکھ کر اچھا سا مکان تلاش کرتا جس کے الاٹ کرانے سے زیادہ منافع ہو۔ انسان کی محنت کبھی خالی نہیں جاتی۔ چنانچہ ایک برس کے اندر اندر میں نے لاکھوں روپے کر لیے۔ اب خدا کا دیا سب کچھ تھا، رہنے کو بہترین کوٹھی، بینک میں بے اندازہ مال پانی۔ معاف کیجیے گا میں کاٹھیاواڑ گجرات کا روزمرہ استعمال کر گیا، مگر کوئی واندہ نہیں۔ اردو زبان میں باہر کے الفاظ بھی شامل ہونے چاہیے۔ جی ہاں، اللہ کا دیا سب کچھ تھا، رہنے کو بہترین کوٹھی، نوکر چاکر، پیکارڈ موٹر، بینک میں 2.5 لاکھ روپے، کارخانے اور دکانیں الگ، یہ سب کچھ تھا، لیکن میرے دل کا چین جانے کہاں اڑ گیا۔ یوں تو کوکین کا دھندا کرتے ہوئے بھی دل پر کبھی کبھی بوجھ محسوس ہوتا تھا، لیکن اب تو جیسے دل رہا ہی نہیں تھا، یا پھر یوں کہیے کہ بوجھ اتنا آن پڑا کہ دل اس کے نیچے دب گیا۔ پر یہ بوجھ کس بات کا تھا؟ آدمی ذہین ہوں، دماغ میں کوئی سوال پیدا ہو جائے تو میں اس کا جواب ڈھونڈ ہی نکالتا ہوں ٹھنڈے دل سے۔ حالانکہ دل کا کچھ پتہ ہی نہیں تھا، میں نے غور کرنا شروع کیا کہ اس گڑبڑ گھوٹالے کی وجہ کیا ہے۔ عورت ہو سکتی ہے، میری اپنی تو کوئی تھی نہیں، جو تھی وہ کاٹھیاواڑ گجرات ہی میں اللہ کو پیاری ہو گئی تھی، لیکن دوسروں کی عورتیں مجھے موجود تھیں۔ مثال کے طور پر اپنے مالی ہی کی تھی، اپنا اپنا ٹیسٹ ہے۔ سچ پوچھئے تو عورت جوان ہونی چاہیے، اور یہ ضروری نہیں کہ پڑھی لکھی ہو، ڈانس کرنا جانتی ہو، اپن کو تو ساری جوان عورتیں چلتی ہیں۔ کاٹھیاواڑ گجرات کا محاورہ ہے جس کا اردو میں نعم البدل موجود نہیں۔ عورت کا تو سوال ہی اٹھ گیا، اور دولت کا پیدا ہی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ بندہ زیادہ لالچی نہیں، جو کچھ ہے اسی پر قناعت ہے۔ لیکن پھر یہ دل والی بات کیوں پیدا ہو گئی تھی؟ آدمی ذہین ہوں، کوئی مسئلہ سامنے آ جائے تو اس کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں۔ کارخانے چل رہے تھے، دکانیں بھی چل رہی تھی، روپیہ اپنے آپ پیدا ہو رہا تھا۔ میں نے الگ تھلگ ہو کر سوچنا شروع کیا، اور بہت دیر کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ دل کی گڑبڑ صرف اس لیے ہے کہ میں نے کوئی نیک کام نہیں کیا۔ کاٹھیاواڑ گجرات میں تو میں نے 20 نیک کام کیے تھے۔ مثال کے طور پر جب میرا دوست پانڈو رنگ مر گیا تو میں نے اس کی رانڈ کو اپنے گھر ڈال لیا اور 2 برس تک اس کو دھندا کرنے سے روک کے رکھا۔ ونائک کی لکڑی کی ٹانگ ٹوٹ گئی تو اسے نہیں خرید دی، تقریباً 40 روپے اس پر اٹھ گئے تھے۔ جمنا بھائی کو گرمی ہو گئی، سالی کو معاف کیجیے گا کچھ پتہ ہی نہیں، میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا، 6 مہینے برابر اس کا علاج کراتا رہا، لیکن پاکستان آ کر میں نے کوئی نیک کام نہیں کیا تھا، اور دل کی گڑبڑ کی یہی وجہ تھی، ورنہ اور سب ٹھیک تھا۔ میں نے سوچا کیا کروں، خیرات دینے کا خیال آیا، لیکن ایک روز شہر میں گھوما تو دیکھا کہ قریب قریب ہر شخص بھیکاری ہے، کوئی بھوکا ہے، کوئی ننگا، کس کس کا پیٹ بھروں، کس کس کا انگ ڈھانکوں۔ سوچا ایک لنگر کھانا کھول دوں، لیکن ایک لنگر خانے سے کیا ہوتا، اور پھر اناج کہاں سے لاتا؟ بلیک مارکیٹ سے خریدنے کا خیال پیدا ہوا تو یہ سوال بھی ساتھ ہی پیدا ہو گیا کہ ایک طرف گناہ کر کے دوسری طرف کار ثواب کا مطلب ہی کیا ہے؟ گھنٹوں بیٹھ بیٹھ کر میں نے لوگوں کے درد سنے۔ سچ پوچھئے تو ہر شخص دکھی تھا، وہ بھی جو دکانوں کے تھڑوں پر سوتے ہیں، اور وہ بھی جو اونچی اونچی حویلیوں میں رہتے ہیں۔ پیدل چلنے والوں کو یہ دکھ تھا کہ اس کے پاس کام کا کوئی جوتا نہیں، موٹر میں بیٹھنے والے کو یہ دکھ تھا کہ اس کے پاس کار کا نیا ماڈل نہیں۔ ہر شخص کی شکایت اپنی اپنی جگہ درست تھی، ہر شخص کی حاجت اپنی اپنی جگہ معقول تھی۔ میں نے غالب کی ایک غزل اللہ بخشے
शोलापुर की अमीना बाई चतलेकर से सुनी थी। एक शेर याद रह गया है, किसकी हाजत रवा करे कोई। माफ़ कीजिएगा, ये उसका दूसरा मिसरा है और हो सकता है पहला ही हो। जी हाँ, मैं किस किस की हाजत रवा करता जब 100 में से 100 ही हाजतमंद थे। मैंने फिर ये भी सोचा कि खैरात देना कोई अच्छा काम नहीं। मुमकिन है आप मुझसे इत्तफाक ना करें, लेकिन मैंने महाजरीन के कैंपों में जा कर जब हालात का अच्छी तरह जायज़ा लिया तो मुझे मालूम हुआ कि खैरात ने बहुत से महाजरीन को बिल्कुल ही निकम्मा बना दिया है। दिन भर हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, ताश खेल रहे हैं, जुगार हो रही है। माफ़ कीजिएगा, जुगार का मतलब है जुआ यानी कुमारबाजी। गालियाँ बक रहे हैं और फोकट यानी मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हैं। ऐसे लोग भला पाकिस्तान को मजबूत बनाने में क्या मदद दे सकते हैं। चुनाचे मैं इसी नतीजे पर पहुंचा कि भीख देना हरगिज़ नेकी का काम नहीं। लेकिन फिर नेकी के काम के लिए और कौन सा रास्ता है। कैंपों में धड़ाधड़ आदमी मर रहे थे, कभी हैज़ा फूटता था, कभी प्लेग। अस्पतालों में तिल धरने को जगह नहीं थी। मुझे बहुत तरस आया, करीब था कि एक अस्पताल बनवा दूं, मगर सोचने पर इरादा तर्क कर दिया। पूरी स्कीम तैयार कर चुका था। इमारत के लिए टेंडर तलब करता, दाखिले की फ़ीसों का रुपया जमा हो जाता, अपनी ही एक कंपनी खड़ी कर देता और टेंडर उसके नाम निकाल देता। ख्याल था 1 लाख रुपए इमारत पर सर्फ होंगे। ज़ाहिर है कि 70,000 रुपये में बिल्डिंग खड़ी कर देता और पूरे 30,000 बचा लेता, मगर ये सारी स्कीम धरी की धरी रह गई। जब मैंने सोचा कि अगर मरने वालों को बचा लिया गया तो ये जो ज़ायद आबादी है वो कैसे कम होगी। गौर किया जाए तो ये सारा लफड़ा ही फालतू आबादी का है। लफड़ा का मतलब है झगड़ा, वो झगड़ा जिसमें फजीहता भी हो, लेकिन इससे भी इस लफ्ज़ की पूरी मानवियत में बयान नहीं कर सका। जी हाँ, गौर किया जाए तो ये सारा लफड़ा ही इस फालतू आबादी का है। अब लोग बढ़ते जाएंगे तो इसका ये मतलब नहीं कि ज़मीनें भी साथ साथ बढ़ती जाएंगी, आसमान भी साथ साथ फैलता जाएगा, बारिशें ज़्यादा होंगी, अनाज ज़्यादा उगेगा। इसलिए मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि अस्पताल बनाना हरगिज़ नेक काम नहीं। फिर सोचा मस्जिद बनवा दूं, लेकिन अल्लाह बख्शे शोलापुर की अमीना बाई चतलेकर का गाया हुआ एक शेर याद आ गया। नाम मंजूर है तो फैज के असबाब बना। वो मंजूर को मंजूर और फैज़ को फैज कहा करती थी। नाम मंजूर है तो फैज़ के असबाब बना, पुल बना, चाह बना, मस्जिद व तालाब बना। किस कमबख्त को नाम और नमूद की ख्वाहिश है। वो जो नाम उछालने के लिए पुल बनाते हैं, नेकी का क्या काम करते हैं। खाक। मैंने कहा नहीं, ये मस्जिद बनवाने का ख्याल बिल्कुल गलत है। बहुत सी अलग अलग मस्जिदों का होना भी कौम के हक़ में हरगिज़ मुफीद नहीं हो सकता, इसलिए कि अवाम बढ़ जाते हैं। थक हार मैं हज की तैयारियां कर रहा था कि अल्लाह मियाँ ने मुझे खुद ही एक रास्ता बता दिया। शहर में एक जलसा हुआ। जब ख़त्म हुआ तो लोगों में बदनज़मी फैल गई। इतनी भगदड़ मची कि 30 आदमी हलाक हो गए। इस हादसे की खबर दूसरे रोज़ अखबारों में छपी तो मालूम हुआ कि वो हलाक नहीं बल्कि शहीद हुए थे। मैंने सोचना शुरू किया। सोचने के अलावा मैं कई मौलवियों से मिला। मालूम हुआ कि वो लोग जो अचानक हादसों का शिकार होते हैं, इन्हें शहादत का रुतबा मिलता है, यानी वो रुतबा जिससे बड़ा कोई और रुतबा ही नहीं। मैंने सोचा कि अगर लोग मरने की बजाय शहीद हुआ करें तो कितना अच्छा है। वो जो आम मौत मरते हैं, ज़ाहिर है कि उनकी मौत बिल्कुल अकारत जाती है। अगर वो शहीद हो जाते तो कोई बात बनती। मैंने इस बारीक बात पर और गौर करना शुरू किया। चारों तरफ जिधर देखो खस्ता हाल इंसान थे, चेहरे ज़द, फिक्र तरद्दुद और गम रोज़गार के बोझ तले पिसे हुए, धंसी हुई आंखें, बेजान चाल, कपड़े तार तार रेलगाड़ी का कुंडम माल की तरह, या तो किसी टूटे फूटे झोंपड़े में पड़े हैं या बाजारों में बेमालक मवेशियों की तरह मुँह उठाए बेमतलब घूम रहे हैं। क्यों जी रहे हैं, किस लिए जी रहे हैं और कैसे जी रहे हैं, इसका कुछ पता नहीं। कोई वबा फैली, हज़ारों लोग मर गए और कुछ नहीं तो भूख और प्यासी से गुल गुल मरे। सर्दियों में अकड़ गए, गर्मियों में सूख गए। किसी की मौत पर किसी ने 2 आंसू बहा दिए। अक्सरियत की मौत खुश ही रही। ज़िंदगी समझ में ना आई। ठीक है, इससे हज़ ना उठाया, ये भी ठीक है। वो किसका शेर है। अल्लाह बख्शे शोलापुर की अमीना बाई चतलेकर क्या दर्द भरी आवाज़ में गाया करती थी। मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। मेरा मतलब है अगर मरने के बाद भी ज़िंदगी न सुधरी तो लानत है सुसरी पर। मैंने सोचा क्यों ना बेचारे ये किस्मत के मारे दर दर के ठुकराए हुए इंसान जो इस दुनिया में हर अच्छी चीज़ के लिए तरसते हैं, इस दुनिया में ऐसा रुतबा हासिल करें कि वो जो यहाँ उनकी तरफ निगाह उठाना पसंद नहीं करते, वहाँ उनको देखें और रश कर। इसकी एक ही सूरत थी कि वह मौत न मरे बल्कि शहीद हो। अब सवाल ये था कि ये लोग शहीद होने के लिए राज़ी होंगे। मैंने सोचा क्यों नहीं, वो कौन मुसलमान है जिसमें ज़ौक़ शहादत नहीं।
مسلمانوں کی دیکھا دیکھی تو ہندوؤں اور سکھوں میں بھی یہ رتبہ پیدا کر دیا گیا ہے، لیکن مجھے سخت نا امیدی ہوئی جب میں نے ایک مریل سے آدمی سے پوچھا کیا تم شہید ہونا چاہتے ہو، تو اس نے جواب دیا نہیں۔ سمجھ میں نہ آیا کہ وہ شخص جی کر کیا کرے گا۔ میں نے اسے بہت سمجھایا کہ دیکھو بڑے میاں، زیادہ سے زیادہ تم 1.5 مہینے اور جیو گے، چلنے کی تم میں سکت نہیں، کھانستے کھانستے گوتے میں جاتے ہو تو ایسا لگتا ہے کہ بس دم نکل گیا، پھوٹی کوڑی تک تمہارے پاس نہیں، زندگی بھر تم نے سکھ نہیں دیکھا، مستقبل کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، پھر اور جی کر کیا کرو گے؟ فوج میں تم بھرتی نہیں ہو سکتے، اس لیے محاذ پر اپنے وطن کی خاطر لڑتے لڑتے جان دینے کا خیال بھی ابس ہے۔ اس لیے کیا یہ بہتر نہیں کہ تم کوشش کر کے یہیں بازار میں یا ڈیرے میں جہاں تم رات کو سوتے ہو اپنی شہادت کا بندوبست کر لو؟ اس نے پوچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے جواب دیا یہ سامنے کیلے کا چھلکا پڑا ہے، فرض کر لیجئے کہ تم اس پر سے پھسل جاؤ، ظاہر ہے کہ تم مر جاؤ گے اور شہادت کا رتبہ پاؤ گے۔ یہ بات اس کی سمجھ میں نہ آئی، کہنے لگا میں کیوں آنکھوں دیکھے کیلے کے چھلکے پر پاؤں دھرنے لگا، کیا مجھے اپنی جان عزیز نہیں؟ اللہ اللہ کیا جان تھی، ہڈیوں کا ڈھانچہ، جھریوں کی گٹھڑی۔ مجھے بہت افسوس ہوا اور اس وقت اور بھی زیادہ ہوا جب میں نے سنا کہ وہ کمبخت جو بڑی آسانی سے شہادت کا رتبہ اختیار کر سکتا تھا، خیراتی ہسپتال میں لوہے کی چارپائی پر کھانستا کھنکارتا مر گیا۔ ایک بڑھیا تھی، منہ میں دان نہ پیٹ میں آنت، آخری سانس لے رہی تھی۔ مجھے بہت ترس آیا، ساری عمر غریب کی مفلسی اور جو غم میں گزری تھی۔ میں اسے اٹھا کر ریل کے پاٹے پر لے گیا۔ معاف کیجیے گا، ہمارے یہاں پٹری کو پاٹا کہتے ہیں، لیکن جناب جو ہی اس نے ٹرین کی آواز سنی ہوش میں آ گئی اور کوک بھرے کھلونے کی طرح اٹھ کر بھاگ گئی۔ میرا دل ٹوٹ گیا، لیکن پھر بھی میں نے ہمت نہ ہاری۔ بنیا کا بیٹا اپنی دھن کا پکا ہوتا ہے۔ نیکی کا جو صاف اور سیدھا راستہ مجھے نظر آیا تھا، میں نے اس کو اپنی آنکھ سے اوجھل نہ ہونے دیا۔ مغلوں کے وقت کا ایک بہت بڑا احاطہ خالی پڑا تھا، اس میں 151 چھوٹے چھوٹے کمرے تھے، بہت ہی خستہ حالت۔ میری تجربہ کار آنکھوں نے اندازہ لگا لیا کہ پہلی ہی بڑی بارش میں سب کی چھتیں ڈھہ جائیں گی۔ چنانچہ میں نے اس احاطے کو 10,500 روپے میں خرید لیا اور اس میں 1,000 مفلوق الحال آدمی بسا دیے۔ 2 مہینے کرایہ وصول کیا، 1 روپیہ ماہوار کے حساب سے۔ تیسرے مہینے جیسا کہ میرا اندازہ تھا، پہلی ہی بڑی بارش میں سب کمروں کی چھتیں نیچے آ رہی اور 700 آدمی جن میں بچے بوڑھے شامل تھے شہید ہو گئے۔ وہ جو میرے دل پر بوجھ سا تھا کسی قدر ہلکا ہو گیا۔ آبادی میں سے 700 آدمی کم بھی ہو گئے، لیکن انہیں شہادت کا رتبہ بھی مل گیا۔ ادھر کا پلڑا بھاری ہی رہا۔ جب سے میں یہی کام کر رہا ہوں، ہر روز حسب توفیق 2-3 آدمیوں کو جامع شہادت پلا دیتا ہوں۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، کام کوئی بھی ہو انسان کو محنت کرنا ہی پڑتی ہے۔ اللہ بخشے شولہ پور کے مینا بھائی چتلے کر ایک شعر گایا کرتی تھی، لیکن معاف کیجیے گا وہ شعر یہاں ٹھیک نہیں بیٹھتا۔ کچھ بھی ہو، کہنا یہ ہے کہ مجھے کافی محنت کرنا پڑتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کو جس کا وجود چھکڑے کے 5ویں پہیے کی طرح بے معنی اور بیکار تھا، جامع شہادت پلانے کے لیے مجھے پورے 10 دن جگہ جگہ کیلے کے چھلکے گرانے پڑے، لیکن موت کی طرح جہاں تک میں سمجھتا ہوں شہادت کا بھی ایک دن مقرر ہے۔ 10ویں روز جا کر وہ پتھریلے فرش پر کیلے کے چھلکے پر سے پھسلا اور شہید۔ آج کل میں ایک بہت بڑی عمارت بنوا رہا ہوں، ٹھیکہ میری ہی کمپنی کے پاس ہے، 2 لاکھ کا ہے۔ اس میں سے 75,000 تو میں صاف اپنی جیب میں ڈالوں گا، بیمہ بھی کرا لیا ہے۔ میرا اندازہ ہے کہ جب تیسری منزل کھڑی کی جائے گی تو ساری بلڈنگ اڑا دھڑام گر پڑے گی، کیونکہ مسالہ ہی میں نے ایسا لگوایا ہے۔ اس وقت 300 مزدور کام پر لگے ہوں گے۔ خدا کے گھر سے مجھے پوری امید ہے کہ یہ سب کے سب شہید ہو جائیں گے، لیکن اگر کوئی بچ گیا تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ پرلے درجے کا گنہگار ہے، جس کی شہادت اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور نہیں تھی۔